أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دورہ عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل سی بات ہے۔ فتوحات کے نتیجے میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی تو انصار مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر سخت کپیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جو 1 مہینے تک جاری رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرما دی کہ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا، تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے مشورے کے بعد کوئی اقدام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ یہی بات دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما نے بھی کہی، اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کی عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبائے عقد میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت حبیبہ، حضرت سودا اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہما، اور 4 ان کے علاوہ یعنی حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب اور حضرت جویریہ تھیں رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اختیار علیحدگی کے بعد اگر عورت علیحدگی کو پسند کر لے تو
پھر یقیناً طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق بھی رجعی ہوگی نہ کہ بائنہ، جیسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے۔ تاہم اگر عورت علیحدگی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، جیسے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما نے علیحدگی کے بجائے حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی رہنا پسند کیا، تو اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا جاتا۔ قرآن میں الفاظ الفاحشہ معرفہ بالعلام کو زنا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن فاحشہ نکرہ کو برائی کے لیے، جیسے یہاں اس کے معنی بد اخلاقی اور نامناسب رویے کے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی اور نامناسب رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے، جس کا ارتکاب کفر ہے۔ علاوہ ازیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما خود بھی مقام بلند کی حامل تھیں، اور بلند مرتبہ لوگوں کی معمولی غلطیاں بھی بڑی شمار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں دوگنے عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے۔